لیکن ایک رشتہ جس کو اپنے ساتھ ذکر کیا وہ صرف ایک ہی رشتہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مردوں کو جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور جو ہے نا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور یہ وہی حضرات ہیں کہ جن کے اکثر جو ہے نا والدین آپ کو اولڈ ہاؤس میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور چند دن ہمارا لاہور میں قیام تھا، تو ایک بہت نیگیٹو چیز جو ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملی، کہ اس کے بارے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج تذکرہ کروں، کہ وہ چیز یہ تھی کہ ہم تقریباً جتنے بھی حضرات سے ملے تو ان میں سے اکثر کی پریشانی یہ تھی کہ اولاد جو ہے نا ان کو کوئی رسپانس نہیں دیتی، مطلب کہ عزت کا ان کی خیال نہیں کرتی۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر دیں، تاکہ یہ باتیں ہمارے اندر بھی آ جائیں سننے سے، اور جو ہمارے ساتھی اگر ان میں کچھ کمی پائی جاتی ہے تو وہ بھی اپنی کمی کو درست کر لیں۔ تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے بڑے بہترین رشتے بنائے ہیں، والدہ کا رشتہ، والد کا رشتہ، اور بہن بھائیوں کا رشتہ، لیکن اور بہنوں کا بھی رشتہ، لیکن ایک رشتہ جس کو اپنے ساتھ ذکر کیا وہ صرف ایک ہی رشتہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کو جو کرنے کا حکم دیا گیا وہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ ذکر کیا۔ اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر والدہ، جب انسان کا جو ایک اس دنیا میں آنے کا پروسیس ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے کئی جگہ پر ذکر کیا، کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آگے اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر یہ بھی کہا کہ انشکر لی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد احادیث میں تو بے تحاشا حدیث والدین کی خدمت کے لیے آئی ہیں، کہ کئی جگہ پر تو صحابی کسی شخص کو یہ بھی کہا گیا کہ اپنے والد سے پیچھے چلا کرو، اور اس کے ساتھ ایک شخص نے اگر یہ بھی تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں جگہ سے اٹھا کے اور فلاں جگہ تک جو ہے نا اپنے والد کو حج بھی کرایا، تو کیا میں ان کا حق ادا کر دیا، یعنی کہ یہ مفہوم حدیث کا کہ میں ان کا حق ادا کر دیا۔ تو آگے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی حدیث ہمیں ملتی ہیں، ہمیں یہی تذکرہ ملتا ہے کہ والدین کی جو حق ہے نا وہ بہت بڑا حق ہے، اور ان کا حق ایسے ادا کیا جا سکتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اور یہاں تک بھی باتیں مل جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ دنیا میں تو خدمت نہیں کر سکا، لیکن والدین کے جانے کے بعد اس کو احساس ہوا تو وہ والدین کی قبر پر روز جائے، اور ان کے جو اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھے، اور والدہ کا انتقال ہوا ان کے بعد اپنی جو خالہ ہیں، والدہ کی جو بہن ہے، ان سے تعلق قائم رکھے، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو بھی اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو فرما بردار بیٹوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک خصوصی حق رکھا ہے والدین کا، لہٰذا ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی جو ہے نا کمی ہے۔ اور میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور جو ہے نا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور یہ وہی حضرات ہیں کہ جن کے اکثر جو ہے نا والدین آپ کو اولڈ ہاؤس میں ملیں گے، یعنی کہ یہ اولڈ ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اپنے والدین کو آخری عمر میں نہیں پالتے، ان کے کھانسنے سے، ان کی دوائیوں سے، ان کے رہنے سے تنگ ہوتے ہیں تو ان کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس میں چند باتیں ایسی کہ جس پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے۔ اور البتہ ساتھ ساتھ ایک اور گزارش ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو والدہ کے جو رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر جو ماموں کی جو فیملی ہے وہ اچھے ہیں، اور جو والد کے جو رشتہ دار ہیں، چاچو وغیرہ، پھپھو وغیرہ، وہ اچھے نہیں ہیں، ان کو تو نعوذ باللہ بڑے بڑے گندے القاب سے پکارا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بالکل غلط بات ہے، ہمارے معاشرے میں بڑی یہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان سے ہمیں تعلق جو ہے نا باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ سے ڈسکس کر دوں کہ جو تعلق نہیں رکھتا تو اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو لہٰذا قطع تعلق سے بچنا چاہیے اور والدین کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات کہ جس شخص نے بھی اپنے والدین کا خیال رکھا اور اس نے والدین کی عزت کی، یقین کریں اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو دکھایا، اس کے مال میں بھی، اس کی اولاد میں بھی، اور اس کا آخرت کا جو انجام ہے انشاءاللہ سب بہترین ہوا، دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازا۔ تو لہٰذا یہ تمام گفتگو اس لیے تھی تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں بات اچھی طرح سے سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے سنا بھی ہوگا، تو انشاءاللہ آپ عمل کرنے کی نیت بھی کریں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔